بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تھے۔ مہاجرین بڑی تعداد میں آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ مہاجرین میں ایک صاحب تھے بڑے دل لگی کرنے والے۔ انہوں نے ایک انصاری کے سرین پر ضرب لگائی۔ انصاری بہت سخت غصے ہوا۔ اس نے اپنی برادری والوں کو مدد کے لیے پکارا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان لوگوں نے یعنی انصاری نے کہا، اے قبائل انصار مدد کو پہنچو، اور مہاجر نے کہا، اے مہاجرین مدد کو پہنچو۔ یہ غل سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، کیا بات ہے؟ یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے؟ آپ کی صورتحال دریافت کرنے پر مہاجر صحابی کے انصاری صحابی کو مار دینے کا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ایسی جاہلیت کی ناپاک باتیں چھوڑ دو۔ اور عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق نے کہا کہ یہ مہاجرین اب ہمارے خلاف اپنی قوم والوں کو دہائی دینے لگے۔ مدینہ پہنچ کر ہم سمجھ لیں گے عزت دار ذلیل کو یقیناً نکال باہر کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس ناپاک پلیت عبداللہ بن ابی کو قتل کیوں نہ کر دیں؟ لیکن آپ نے فرمایا، ایسا نہ ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لوگوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3518۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے نوکروں کو اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب تم کسی کو مفلس پاؤ جو میرا قرض دار ہو تو اسے معاف کر دیا کرو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملا تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3480۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلہ قحطان میں ایک ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جو لوگوں پر اپنی لاٹھی کے زور سے حکومت کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3517۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے، یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی حدیث منسوب کرے جو آپ نے نہ فرمائی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3509۔